Assalamu alaikum. Ji, very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me Nadia Khan and Zohaib Hassan. और बड़ा ही हैपनिंग वीकेंड था. आई थिंक सब लोग ही ग्लूड थे स्क्रीन से, अपनी न्यूज़ देख रहे थे, 365 को भी फॉलो कर रहे थे कि क्या ताज़ा खबरें हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ये तो हम अपने सेगमेंट्स जो हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात तो हम अफगानिस्तान की तरफ से जो दरअंदाजी की गई और हमला किया गया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान ने फिर वही जवाब देना था जो पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह जवाब दिया था. और ये देखिए एक अजीब सी बात है कि ऐसा मुल्क जिसकी हमने सपोर्ट की है ओवर द इयर्स, दुख की बात है हमारे लिए वैसे कि जैसे आप भी बात कर रही थी 40 लाख अफगानी. और फिर और जो है क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद पिंडी से, मुझे फिर अपना बचपन याद आया कि जिसमें तो हम लोग कितने अफगानी बच्चों के साथ ही हम पले बड़े हैं. हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में उनको सीट्स दी जाती थी, इक्वल ट्रीटमेंट दी जाती थी. कितने हमारे जानने वाली कुछ फैमिलीज थी, इनकी रिहैब पे काम कर रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर रहे हैं, इनके लिए स्टोर्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं. इनको हमने इनकी हेल्प की थी. बिल्कुल मैं गवाह हूँ उसकी. जो उस जमाने में मुझे सारी बातें याद आ रही हैं. एंड फॉर व्हाट? बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान इतने एहसान फरामोश. बिल्कुल पाकिस्तान ने हमेशा हर मैदान में अफगानिस्तान की सपोर्ट की है. और हमने सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं की कि हमें कोई इनको अपने प्रॉक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना है. बेशक हमने सपोर्ट इसलिए की कि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इस्लामी मुल्क है, दो रोटी अपने नहीं कदमों पे खड़ा होगा. इंडिया ने जो अभी इतना दोस्त बनता फिर रहा है, 2 रोटियां नहीं पूछी इन्होंने अफगानियों को, कुछ नहीं पूछा, कोई हेल्प नहीं कराई. जो इनका एक दोस्त था, एक जस्ट वन फ्रेंड, वो था पाकिस्तान. और सिर्फ ये कि ज़बानी नहीं, उनको अपनी कौन देता है अपनी जमीन नहीं. और फिर जमीन घर हर चीज में जो है अपना इतना दिल बड़ा करके लोगों ने बहुत. हमने देखे इस वॉर ऑन टेरर में जिस तरीके से हमने सफर किया है अफगानिस्तान की वजह से, अफगानियों की वजह से, वो भी सबके सामने ही है. जो हमने अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में अनरेस्ट, हमने ये वॉर ऑन टेरर जिस तरीके से दहशतगर्दों का खात्मा किया है, तो हमने बहुत कुछ किया. लेकिन उसके बावजूद खैर हम ये बात करेंगे डिटेल में भी. अफगानिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और 200 से ज़ायद फितना अल खवारिज जो है उनको वासिल जानूम की. इसकी बात होगी और बड़े अच्छे से ये चल रहा था. जी बिल्कुल ये बहुत ड्यू था, बहुत जरूर. और मुझे लगता है कि अफगानियों को लेके ना हमारे दिलों में इवन फौज की भी एक टॉलरेंस थी, एक ज्यादा टॉलरेंस थी, लेकिन अब हद जो है वो पार कर. बिल्कुल हमेशा भारत की प्रॉक्सी के तौर पे अफगानिस्तान ने काम किया. बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है. अच्छा फिर हम बात करेंगे गजा सिचुएशन की. गजा में वो जो पीस डील का पहला मरहला उस पर अमल दरामद हो रहा है और 200 के करीब यूएस के फौजी एक वो जो हुदूद मुतय्यन की है वहां पहुंच गए, इजिप्ट और मिस्र. सबसे अच्छी बात तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर तो है, रुक गई. अब जो है जो सारी बमबारी हो रही थी, गोलियां चल रही थी, शहीद किया जा रहा था फिलिस्तीनियों को, वो सिलसिला रुक गया अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल ऐसे ही फॉर नाउ. बिल्कुल ऐसे ही है. तो अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से आगे बढ़ेगा. मैं पिक्चर्स और वीडियोस देख रही थी जिसमें कितने जो थे ना, हजारों लोग, लाखों लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, खुश हो रहे हैं. बिल्कुल अपने घर जा रहे हैं और अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं और उनको वो प्यारे नहीं मिले. बहुत सारी लाशें मिली, बहुत बर्बादी मिली, गिरे हुए तबाह घर मिले, कुछ भी नहीं है वहां. लेकिन देखो अब ये देखो कुछ भी ना रह जाए. घर अपना है, जमीन अपनी है ना, तो उन्हें वापसी की खुशी हो रही है. वो सब चाहे वहाँ मलबा मिले, लेकिन एक घर देखो कि कितना एक किसी के लिए जरूरी होता है कि कुछ भी ना रह जाए लेकिन कुछ तो है. और वो जो है कुछ, वो सब कुछ है. तो हम ये बात करेंगे कि आगे पीस डील कैसे बढ़ती है और कैसे परमानेंट अमन आता है. अच्छा फिर कराची में सोना डिस्कवर हुआ, वो जो इलाका. मैं तो आज गाड़ी में खुद फावड़ा लेके आई हूँ. 2 बाल्टियां रखी हैं, नेट है मेरे पास, 2 फावड़े हैं. और मैं तो शो के बाद में टाइम घड़ी देख रही हूँ, 11 बजे के बाद. सुनो खुदाई करनी है या किस तरह निकलेगा पता नहीं. ये खबर जैसे ही फैली जंगल की आग की तरह, लोग पहुंच गए भाई सोना निकालने वहां से. और वो एक अजीब सी कैफियत थी, बड़े मजे के वो मनाजिर भी थे. तो हम जानेंगे भाई क्या वाकई निकला है या नहीं. कंटेंट वाले भाई जो हमारे वकार हैं, मुझे तो लगता है वहां से होके आए, थोड़ी सी मट्टी भी थी उनके. अच्छा ठीक है. अच्छा खुश भी लग रहे थे, पहुंच गए. नहीं खुश भी लग रहे थे कुछ, मतलब मिल गया उन्हें सोना. ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि कितना क्या सोना मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है. पानी में है, जमीन में है, हवा में है, ये दरख्तों में कहाँ है सोना. बिल्कुल ये हम बात करेंगे. वाकई भाई ये खबर सही है, सच्ची और वही है, वही शो कर रहे हैं हमारे आसपास ये हमारे. बाय द वे हम उसके बहुत करीब हैं, जा रहे हैं शो के बाद. और मैं क्रिकेट की बात करेंगे. टेस्ट सीरीज पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की शुरू हो गई है. पहले दिन का खेल खत्म हुआ, आज दोबारा कंटिन्यू हुआ खेल. लेकिन पाकिस्तानी लड़कों ने अच्छा खेला, बैटर्स ने अच्छा खेला. बिल्कुल ऐसी खेलकूद अच्छा रहा. मैंने फॉलो नहीं किया. पहले दिन खेलकूद अच्छा रहा. इमामुल हक ने भी अच्छा खेला. और जो हमारे T20 के कप्तान थे सलमान अली आगा, वो भी टेस्ट में अच्छा खेल गए हैं. टेस्ट में हम ज्यादा अच्छा खेलते हैं, नहीं T20 में हम जरा ज्यादा टेस्ट में थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हैं. बिल्कुल ऐसे. तो हमारे पास ये हम बात करेंगे
پھر جناب کچھ کوئی ڈرامہ ہے جو ذرا سوشل ایشوز پہ بیس کرتا ہے اور ہراسمنٹ سے متعلق پورا معاملات ہفتہ ہیں؟ ہی ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس ڈرامے نے ہلا دیا اور بہت انٹرسٹنگ. میں شروع سے تعریف کر رہی تھی اس کی. بائی دا وے آپ تو ڈرامے نہیں دیکھتے. جی جی. جمع تقسیم فیملی کا سمپل فیملی کا ڈرامہ ہے لیکن اس میں بڑے خوبصورتی سے بڑے سینسٹیو انداز میں ایڈریس کیا کہ جو یہ آپ کی ابیوز ہوتی ہے یہ کزنس میں بھی ہوتی ہے. گھر میں جہاں ممی کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور وہاں جو کزن ہے وہ کس طرح سے فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے اپنی ایک اور کزن کا, اور اس کے بعد پھر فیملی کو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا, اور اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں جو فیملی اندر ہش ہش کر کے چھپا دیتی ہے کیونکہ اپنا لڑکا اور اپنی بچی. بالکل ایسے ہے. تو جوائنٹ فیملی میں یہ اس کے پہلو بھی کچھ ہیں جو اجاگر کیے گئے ہیں اور پھر کیسے دبایا جاتا ہے نارمز کیا فیملی کے, اس کی ہم بات کریں گے. اور بڑا غضب کر دیا بھائی دیپیکا نے, تو یعنی اتنا بڑا جرم کر دیا کہ اس جرم کی سزا تو خیر ان کو بھگتنا پڑے گی. آپ کا جرم یہ کہ اگر آپ ایک جو ہیں انڈین نیشنل ہیں, کسی بھی مذہب کے ہوں, سب سے بڑا تو ظلم ہی ہے اور آپ کے ساتھ بدقسمتی یہی ہو گئی کیونکہ آپ مودی کے دور میں آپ وہاں کے نیشنل ہیں تو اللہ معاف کرے بچیں گے نہیں آپ. اور آپ نے اٹائر آپ کا کیا یعنی مودی کے دور میں آپ رہ رہے ہیں اور یہ اٹائر, یہ دیکھو ادھر سے میں دکھاؤں گی. نو وے ایٹ آل. جی بالکل. تو پروموشن ہو, کام ہو, کچھ ہو, پیچھے پڑ جاتے ہیں آپ کے جو ہندو ایکسٹریمسٹ ہیں, اور دیپیکا اور رنویر کے بھی پیچھے پڑے ہیں. کیا ایسا ہوا ہم آپ کو بتائیں گے تھوڑی دیر میں, بٹ دس از سیریس فار دیم. بالکل ایسے ہی ہے. اور لیجنڈ سنگر ہمارے نصرت فتح علی خان صاحب, ان کی برتھ ڈے ہے آج, تو وہ بھی ہم سیلیبریٹ کریں گے اور ٹریبیوٹ بھی نصرت فتح علی خان صاحب کو ہم دیں گے. تو آج کے شو میں یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اور ہیرا مانی کی لک الائک بھی ہمارے ساتھ ہے. جی جی, وہ تو وہ کاؤنسلر ہی ہیں, جس سے بھی بات کریں گے. ہاں جی. اچھا جی, تو یہ ہمارے شو میں آج وائرل ہوئی ہوئی ہیں, دیکھتے ہیں وائرل ہوئی ہوئی ہیں کہ ہیرا مانی سے بڑی ریزمبلنس ہے ان کی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ, ہم ان سے بات کریں گے. بالکل ایسے ہی. تو اب ہم شو کا آغاز کرتے ہیں. لک ایٹ دی ریزمبلنس. پیچھے ہونا بھائی زہیر, اچھا میں پیچھے ہیرا مانی کو دیکھا ہے, ان کو دکھانا ہے. یہ ہیرا کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں, واقعی بہت سملر ہیں. بالکل ایسے ہی. واو. تو چلے باقاعدہ شو کا آغاز کرتے ہیں. اور سب سے پہلی خبر, ٹاپ سٹوری ہماری یہی جو ہر میری چینل پہ آپ دیکھ رہے تھے بریکنگ نیوز کے طور پر, پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج نے بھرپور جواب دیا ہے. اور افغانستان نے یعنی سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پر انگور اڈا, باجوڑ, کرم, دیر, چترال اور بارامچا کے مقام پر بلا اشتعال فائرنگ کی ہے. آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج نے 21 افغان مقامات پر کنٹرول حاصل کیا اور کئی تربیتی کیمپ بھی ان کے تباہ کیے. اس آپریشن میں پاکستانی جو فوجی جوان بہادری کا مظاہرہ کیا اور 23 جوان شہید ہوئے اس آپریشن میں, اور 29 ہمارے جوان زخمی بھی ہوئے. 200 سے زائد طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو ہم نے واصل جہنم کیا. اور یہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ تھیں, یہ ہائٹ پہ بھی اس میں سے کچھ پوسٹ ہیں جس کا ہمیشہ انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اب یہ کہ وہ اب لیوریج پاکستان کے پاس ہے, یہ پاکستان فوج کے پاس ہے, تو ویل ڈن پاکستان. بالکل. ہمیں جوائن کیا جوہر سلیم صاحب نے جو کہ ایکس ایمبیسڈر ہیں. جوہر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں رائز اینڈ شائن میں. سر یہ کہیے گا کہ یہ ایسی ٹائمنگ پہ جب ہم سب غزہ کی بات کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ سعودی عرب بھی قریب آ رہا ہے, ایران کی طرف سے بھی کوئی ایشوز نہیں ہے, مسلم امہ متحد ہو رہی ہے, افغانستان نے یہ محاذ کھول دینا افغانستان کی طرف سے, کوئی نہ کوئی تو ہے سر, وہ تو پروکسی کے طور پہ اس کا مطلب بھارت کی کام کر رہا ہے ابھی بھی. کوئی نئی چیز تو ہے نہیں. جب سے طالبان رجیم پاور میں آیا ہے اس وقت سے انہوں نے بہت سے وعدے کیے تھے, بہت سی کمٹمنٹس کی تھیں, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ بارہا جو ہے ہمارے بہت سے ان کو جو ہے نا ہر طریقے سے سمجھانے کے وہاں سے جو ٹیررزم کا فلو ہے, دہشت گردی کا, وہ کم نہیں ہوا بلکہ بڑا ہے. پچھلے 2 سالوں میں تو اس کا جو ہے نا ایک انپریسیڈنٹڈ آلموسٹ لیولز پہ چلا گیا دوبارہ سے. تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا پاکستان کے لیے تو ہے ہی, لیکن پورے خطے کے لیے بہت بدقسمتی کی بات ہے. بیکاز دیکھیں افغانستان وہ ملک ہے جس کی اسٹیبلٹی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ تگودو کیا ہے, پاکستان نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے وہاں پہ اسٹیبلٹی اور پیس کو, وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. ان کو ان مشکل حالات میں پاکستان نے سپورٹ کیا جہاں پہ دنیا میں کوئی ان کو سپورٹ کرنے والا نہیں تھا, اور اس کا صلہ اب یہ مل رہا ہے کہ وہاں سے نہ صرف دہشت گردی ہو رہی ہے بلکہ وہ دوبارہ انڈیا سے پینگے بڑھا رہے ہیں. اور یہ وہ انڈیا ہے جہاں پہ اجت دوول ہے اور دوسرے ان کے لیڈرز ہیں, وہ ان کو مرسنریز کہتے ہیں, یعنی کرائے کے سپاہی کہتے ہیں طالبان کو. تو اس کے باوجود یہ جو ہے یہ اس کا فائدہ
ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں ہوگا, نہ اس خطے کو ہوگا, لیکن ان کو بھی نہیں ہوگا. یہ کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جو کہ ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے, بیکاز پاکستان سے بہتر تعلقات جو ہیں, پاکستان سے ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ان کی ہے, وہ افغانستان کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوگی, میڈیم ٹرم میں بھی, شارٹ ٹرم میں بھی, بلکہ اور لانگر ٹرم میں بھی. تو اس لیے یہ بس سمجھنے کی ضرورت ہے, ان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں انفارچونیٹلی ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ان کی شاید آئیڈیولوجیکل پارٹنر ہے, بلکہ صرف ٹی ٹی پی نہیں, اب تو وہ دیکھیں دوسری دہشت گرد تنظیمیں بھی جو ہیں وہاں پہ, جو بلوچستان ریلیٹڈ تنظیمیں ہیں, ان کو بھی وہ پوری طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں دہشت گردی میں. تو ظاہر ہے کہ پاکستان جب بھی کوئی وہاں سے اشتعال انگیزی ہوگی اس کا ایک بفٹنگ رسپانس دے گا پاکستان, اور پاکستان نے دیا بھی ہے. اس سے پہلے ہندوستان کی جارحیت کا بھی دیا, اگر وہاں سے بھی جارحیت ہوگی تو اس کا بھی پاکستان ویسے ہی دے گا جو پاکستان نے ظاہر ڈیمونسٹریٹ بھی کیا ہے اس وقت. جوہر صاحب اس کو بھی ذرا ایکسپلین کیجئے گا کہ جو افغانستان کے وزیر خارجہ انڈیا گئے, انہی اسی فوراً اور 6 دنوں کا ٹرپ, اور پھر وہ انڈیا کا اناؤنس کرنا کہ وہ کابل میں اپنی ایمبیسی بھی دوبارہ جو ہے اس کو بحال کر رہے ہیں, یہ موو کیا تھا؟ جی بالکل, دیکھیں اس کا پیش خیمہ تو وہ جو ہے نا, انہوں نے ڈیلیگیشنز بھیجے تھے, ان کے درمیان ڈیلیگیشنز کا تبادلہ کچھ عرصے سے ہو رہا تھا. حالانکہ یہ وہی ہندوستان ہے جب یہ طالبان جو ہے وہاں پہ ریزسٹنس گروپ تھے تو سب سے زیادہ وہ جو ہے نا اپوز جو ان کو ملک کرتے تھے اس میں ہندوستان شامل تھا, اور پھر اس کے بعد جب حکومت میں بھی آئے تو ان کے خلاف سب سے زیادہ جو اسٹیٹمنٹس آئیں وہ انڈیا سے آئیں, اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ ان میں سے کچھ تو بہت ہی زیادہ نفرت انگیز اسٹیٹمنٹس تھیں. لیکن اس کے باوجود وہ اب دوبارہ سے جو ہے نا انڈیا اپنا امپرنٹ وہاں پہ بنانا چاہتا ہے. بیکاز وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ صاف سی بات ہے, جی دوول کی جو پالیسی ہے, جو سو کال وہ اوفینسو ڈیفینس اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی پراکسیز کے ذریعے ہم پاکستان کو جو ہے نا وہ بلیڈ کریں گے ان کے تئیں. وہ پراکسیز کون ہے, وہ دہشت گرد تنظیم میں ہیں, خصوصاً وہ جو افغانستان سے آپریٹ کرتی ہیں. تو اب وہ دوبارہ ایک بار انہوں نے پہلے بھی اپنے یہ نیٹ ورکس بنائے تھے, وہاں پہ ایک ٹائم پہ 11 کو اتنے زیادہ کانسولیٹس بنا لیے تھے جبکہ وہاں پہ کوئی ہندوستانی شہری بھی نہیں تھے. یہ کارزائی کے وقت میں بھی تھا, یہ اشرف غنی کے وقت میں بھی تھا, اور اب دوبارہ سے وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات بنائیں. ابھی انہوں نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ان کی آئی ہے اس میں بہت سی انہوں نے چیزیں بھی اناؤنس کی ہیں وہاں کے لیے, اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے. سر لیکن مجھے بتائیے یہ تبدیلی, یہ جو افغان عبوری حکومت ہے جب یہ آئی تھی تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تبدیلی ان کا مائنڈ سیٹ ڈیفرنٹ ہے. اشرف غنی ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ سے کام کر رہے تھے, وہ انڈیا کی بالکل مطلب بی ٹیم کے طور پہ کھیل رہے, لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ شاید, اور جو ان کے بیانات آتے تھے افغان عبوری حکومت کی طرف سے, وہ کہتے ہیں ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے اور ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ خطے میں امن آئے اور پاکستان میں کوئی کراس بارڈر ٹیررزم ہماری طرف سے نہ ہو. لیکن اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا اس کو افغان عبوری حکومت کی طرف سے یہ باقاعدہ طور پہ ایز اے پالیسی اب لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں مختلف باتیں ہیں یہ دو. جی بالکل, یہ تضاد تو بالکل صاف یہاں ہے. یہ ان کے سفیر جو ہے, افغان سفیر, وہ میرے پاس آئے تھے کچھ ماہ پہلے, تو انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں کہ جی دیکھیں ہم تو بالکل جو ہے نہیں چاہتے کسی طرح سے بھی, بھی اپنی کوشش چونسی کر رہے ہیں اور کریں گے بھی آگے, لیکن وہ ایکشنز میں نظر نہیں آتا. ان کے لفظوں میں تو نظر آتا ہے لیکن جو ایکشنز ہیں اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہاں پہ اسپیس بھی ہے دہشت گرد تنظیموں کے پاس, ان کو سپورٹ بھی ہے. اچھا, اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ آئیڈیولوجیکلی جو ہے طالبان اور ٹی ٹی پی جو ہے ان میں آپس میں بہت زیادہ وہ انٹرٹوائنڈ ہیں. ریزسٹنس کے دوران بھی وہ اکٹھے رہے ہیں کئی لحاظ سے اس میں, تو ان کے بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جو لٹرلی جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ پوری طرح سے کرتے ہیں. تو ایک تو خیر وہ ہے. پھر دوسری چیز ہے ایز اے پالیسی بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں انفارچونیٹلی کہ ایز اے پالیسی بھی افغانستان جو ہے, کیونکہ چلیں مطلب کچھ ایلیمنٹس اگر آپ کی حکومت کی ایک چیز کریں وہ تو ایک بات ہے, لیکن اگر آپ ایز اے پالیسی اب آپ یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان گروپس کو, اور صرف یہ ٹی ٹی پی تو ہے نہیں, اس میں تو بی ایل اے بھی شامل ہے, دوسرے بھی بہت سے گروپس ہیں, تو ان کو بھی وہ سپورٹ مل رہی ہے. اور پھر جو ہم بنانے شروع کیے ہیں اور پاکستان کے خلاف جس طرح کی اسٹیٹمنٹس وہاں سے آئی ہیں, اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اب انہوں نے مطلب ایز اے پالیسی ایک معاندانہ قسم کا رویہ اور ایک جو ہے نا ہاسٹائل قسم کا رویہ پاکستان کے خلاف اپنایا. اس وقت اپنا کے اپنے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے کسی طرح, اور ظاہر ہے پاکستان کے انٹرسٹ میں تو ہے ہی نہیں. اور جو ہماری کوششیں ہیں جس میں ان کو بھی فائدہ ہوگا
کہ اگر اسٹیبلٹی ہو, اگر کنیکٹیوٹی ہو, اگر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ دیکھیں ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ جڑی ہے, ہندوستان کے ساتھ نہیں جڑی, ہندوستان کے ساتھ نہ ہی تم. اور یہ اس لیے ان کو نا ایک جھٹکا دینا بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ کے سٹیکس ہیں اور یہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں ایسی حرکتیں. سر یہ ذرا بتائے گا کہ یہ جو آپریشن ہے پاک فوج کا, یہ کتنا طویل چلے گا, کہ ہم کیا اچیو کرنا چاہ رہے تاکہ ونس اینڈ فار آل جو ہے نا ان کو سبق جو ہے مل جائے؟ دیکھیے اب یہ اس میں بہت تھوڑا مشکل امر ہے, کیونکہ ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ انفارچونیٹلی یہ جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ذرا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ بالکل پاکستان نے دیکھیں اس سے پہلے بھی اس قسم کے آپریشنز ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ان کو سبق سکھایا گیا ہے, لیکن جو ہے نا کیونکہ یہ وہی طالبان ہیں جو ظاہر 18 سال تک امریکن فوج سے وہاں پہ لڑتے رہے پورے, بلکہ امریکن نہیں پوری ISAF جو نیٹو فوج تھی, اور اس کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ ان میں اس قسم کی ریزیلینس ہے, اور وہ جو ہے نا اس قسم کی چیزیں جن سی جب کرتے ہیں تو پھر وہ بہت عرصے تک ان کو جاری بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس لیوریجز ہیں کافی زیادہ. دیکھیں ایک تو یہ کائنیٹک لیوریج ہے جو پاکستان نے ڈیمونسٹریٹ کی ہے اپنی جو سی ڈیٹرنس بھی اور اپنی کیپیبلٹی بھی, کہ اگر آپ اس طرح کریں گے تو ہم آپ کو سبق بھی سکھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اکنامک لیوریج ہے پاکستان, اس کے ساتھ ساتھ ڈپلومیٹک لیوریج ہے, یہ بالکل صحیح بات ہے, ریجنل لیوریج. یہ جو آپ پالیسی کی سر بات کریں نا یہ کنٹینیو, بالکل انہوں نے صحیح بات کی نادیہ نے, کہ ہماری بھی پالیسی سر چینج ہوتی رہی نا, گڈ طالبان, بیڈ طالبان, پھر ہم نے ایک عرصے تک ہم نے جنگ لڑی دہشت گردوں کے خلاف, پھر ہم نے کہا اکوموڈیٹ کرنا چاہیے, ذرا اس وجہ سے بھی تھوڑا نقصان ہوا ہمیں. بالکل جی, اوور دی ایئرز اس میں کوئی شک نہیں, بالکل, کیونکہ اگر انسان تاریخ سے نہیں سیکھے تو پھر وہ تاریخ تو دہراتی ہے اپنے آپ کو. تو بالکل غلطیاں ہمارے سے بھی ہوئی ہیں, سمجھنے میں غلطیاں جو ہے اس سینس میں بھی ہوئی ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم نے سمجھا کہ جو اس فیتھ کا رشتہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے, اور جو ہے باقی چیزیں جو سی افغانستان کے ساتھ ایسی ہیں کہ اس میں ہم نے کبھی جو ہے نا کئی بار جو ہے ایسے موقع پہ بھی ان کی مدد کی, جبکہ پوری دنیا لٹرلی جو سی اس کے خلاف تھی اور ہم اکیلے کھڑے تھے وہاں پہ. لیکن وہ پھر ہم نے بارہا یہ دیکھا کہ جب وقت آیا تو اس کو جو ہے نا اس کا صلہ تو کیا ملنا ہے, وہاں سے پھر ہمارے پہ ہی وار کیا گیا. تو بالکل یہ پاس میں جو ہے نا تاریخ بالکل بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے بھی. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. دیکھیں نا زہیب, اس کرنی بڑی ضروری ہے, تو ایک اکنامک ان کے ساتھ سارے ٹائز, ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ٹرک یہاں سے ہو کے آ رہے ہیں, وہاں سے ادھر ادھر جو جا رہے ہیں نا, یہ ٹرکوں کا سلسلہ بند کیا جائے. سینکشنز ان پہ بالکل اسٹرکٹ پاکستان کی طرف سے, نو بزنس, نو کوآپریشن, نو ہیلپ ہونی چاہیے, اور جتنے افغانی یہاں ہیں ان کو بھیجا جائے. ٹاٹا. بالکل ایسے ہی. اور دیکھیں یہ تو آپریشنز تو کر ہی رہی ہے آرمی, لیکن ٹاکس کا جو سلسلہ ہے وہ بھی پولیٹیکل سطح پر وہ کنٹینیو رہے تو پھر زیادہ بہتر ہے, کہ ظاہر ایک معاملہ کا حل نکلے گا اور امن آئے گا. ایک بریک لینا, اور ان کو واپس یہ بھیجنا ہی چاہیے, بہت ضروری ہے, ویری اسٹرکٹ جو ہے اس کے ساتھ. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کہیں جائیں گے. کیپ واچنگ, گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے افغانستان پاکستان کے جو کبھی کانفلکٹ ہے اور اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک لانگ ٹرم بھی جو ہے اب ایک سلوشن ہونا ہی اس کا چاہیے. جی زہیب. بالکل ایسے ہی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایک لانگ ٹرم سلوشن ہو, اور جو بھی گورنمنٹ آئے وہ ایک جو پالیسی بنا لی جائے نا, فورن پالیسی خاص طور پر, تو اس کو لے کر چلے. ہمارے یہاں ذرا تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہوتا رہا کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے وہ ایک مختلف فورن پالیسی بناتی ہے, اور وہ تو اس وجہ سے ذرا کنٹینیوشن نہیں ہوتی. بالکل انڈیا کی تو پتہ آپ کو ہسٹری ہے ایسے بیک سٹیپ کرنے کی. افغانستان شوڈ ریئلائز کہ یہ کوئی ایلائی کوئی ریلائبل ہے نہیں. سب کا دیکھ لیجئے آپ, نیپال میں دیکھیں انہوں نے, بنگلہ دیش میں, سری لنکا میں کیسے جو یہ حالات خراب کرتے ہیں. تو اب ان کو بھی اس کے بعد ویسے پڑے گی بہت جلدی, جی نظر آ بھی جائے گا. لیکن آئی فیل کہ اس وقت جو ہے جتنے آپ کے افغانیز اس ملک میں ہیں, ایک تو نظر رکھیے اور اوپر سے ان کو رپورٹ کیجئے, اینڈ دے شوڈ بی آؤٹ آف پاکستان. اور سیکنڈلی آئی فیل کہ ہر طرح کی ان کو جو ٹریڈ ہم نے کنوینئنس دی ہوئی ہے نا, کہ جی ان کی اکنامک کنوینئنس ہے, جی یہاں سے ٹرک آ رہے ہیں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے انٹر ہو رہے ہیں, وہ بند کر دینی چاہیے, ایون آفٹر سیز فائر اینڈ ایوری تھنگ, وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور غزہ کی صورتحال کی بات کرتے ہیں. غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی آج شروع ہوگی. اسرائیلی مغویوں کو رہائی ملتے ہی فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا. حماس کی جانب سے 20 زندہ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا, اور اس حوالے سے ترجمان اسرائیلی حکومت نے بتایا کہ وہ 28 دیگر یرغمالیوں کی لاشیں وصول کرنے کی تیاری بھی کر رہے ہیں, جن کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں پیش رفت یہ بھی ہے کہ یو ایس کے
200 کے قریب فوجی وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور صرف صورتحال کو مانیٹر کرنے کے لیے کہ کس طریقے سے ہوگا. حماس نے بھی سب کو معلوم ہی ہے کہ اگریمنٹ اس پر شو کیا ہے, لیکن اب یہ کب تک چلتا ہے معاملہ؟ جی, اور یہ ابھی آپ یاد رکھیں کہ فرسٹ فیز جو پہلا فیز ہے یہ اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے ابھی تو, اور کتنی یہ جو 4 ہم کہتے ہیں کہ جو شرطیں ہیں اس پہ کام ہوا ہے, ابھی تو 20 میں سے 16 جو ہیں اور کلوزز رہتے ہیں جس پہ اگری کرنا ہے دونوں. تو اب ہم یہی کچھ اس پر بات کریں گے. جلال الفرا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں. جلال صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں رائزن چینل میں وقت دیا. سر مجھے کہیے گا کہ اس کو ہم ایک پازیٹیو پیش رفت, آپ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں کہ یہاں تک تو بات پہنچ گئی ہے کہ غماریوں کی رہائی ہوگی, تھوڑا سا ریلیف ملے گا غزہ کے لوگوں؟ آپ کو صبح بخیر, آپ کی تمام ناظرین کو. بس اگر آپ مجھے 20 سیکنڈ کے لیے اجازت دیں تو میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا. جی جی, یہ پاکستان اور افغانستان یعنی ہمیشہ بھائی رہے, اور میرے خیال میں افغانی بھائی, میں تو بھائی کہوں گا, ظاہر ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں, افغانی جو بھائی ہیں ان کو ایک آیت قرآن پاک میں وہ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ سورۃ الرحمن کے اندر ہے جو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَهَلْ جَزَاءَ الْإِحْسَانَ إِلَّا الْإِحْسَانِ صدق اللہ العظیم, یعنی احسان کا بدلہ احسان ہے. افغانستان اگر اب آج ہے تو وہ سب پاکستان کی بدولت ہے. تو میرے خیال میں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے کہ پاکستان کے دشمن کے ساتھ مل کر اس پیاری پاکستان کی سرزمین کو نقصان دینا. یہ تو نامعقول بات ہے, نہ سمجھنے والی بات ہے. میں تو ایک نیوٹرل صحافی ہوں, میرا دونوں ممالک میرے لیے قابل احترام ہے. میرا یہ موضوع نہیں ہے, لیکن صرف میں نے دل میں ایک بات تھی تو میں نے بہت اچھی بات کی آپ نے, بالکل بہت اچھی بات. اور جلال بھائی میں یہ کہنا چاہوں گی جو ابھی ہم نے غزہ کی بات کی اور آپ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی نا, مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت ہی خوشی ہوئی. جب فرسٹ ٹائم آپ شو پہ آئے تھے, جب آپ سے بات ہوئی, میں شو کے بعد رو پڑی تھی. مجھے تکلیف وہ جو تھی محسوس ہوئی فلسطینیوں کی آپ سے بات کر کے, اور اب جو مسکراہٹ دیکھ رہی ہوں, اللہ کرے ہمیشہ مسکراہٹ آپ پہ, آپ کے چہرے پہ رہے اور تمام فلسطینیوں کے ہمیشہ. آمین. میرے بہن جب جنگ ہوئی تھے نا تو اس وقت میرا وزن تھا 7 اکتوبر 2023 97 تھا, 97 kg تھا. ابھی میرا وزن 77. آپ یو کین امیجن. بالکل تو ہم نے جو دکھ تکلیف دیکھی ہے 2 سال 2 دن, وہ بس کوئی برداشت نہیں کر سکتا. خیر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں. میں آپ کو پروگرام کا ٹائم ضائع کرنے نہیں چاہ رہا ہوں. اس وقت ابھی جب آپ بس میں بات کر رہے ہیں, یہ سب سے حساس اور اہم ٹائم چل رہا ہے, کیونکہ اس وقت حماس اسرائیلی مغویوں کو رہائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب جو بیانات آ رہی ہے اسرائیل کی طرف سے وہ ہے تشویشناک ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. بیانات یہ آ رہی ہے جناب, ایک تو سب سے پہلے شروع سے ہی اسرائیل نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے. جس بات پر اتفاق ہوا ہے وہ 250 قیدی ہے جن کی بڑی سزا ہے, جن کی عمر قید کی سزا سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اور 1700 ہے جن کی سزا چھوٹے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, اسرائیل نے سب سے پہلے یہ خلاف ورزی, انہوں نے یہ کیا ہے 250 میں سے 55 انہوں نے مائنس کر دیا. یعنی ابھی جو ریلیز کریں گے فلسطینی قیدی ہے وہ ہے 195. ٹھیک ہے, اچھا پہلے بات تو یہ ہے. دوسری بات, یہ مرحلہ آج یہ جو ابھی چند گھنٹے چل رہے ہیں ابھی سے لے کر دوپہر تک کے, ہمارے لیے اس لیے بہت حساس ہے کیونکہ جو خدشہ ہے, ہمیں جو شک ہے, جو ہمارا ٹرسٹ ہے ہی نہیں ہے اسرائیل کے اوپر ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اللہ جانے, میرے اندر بھی ایک تشویش ہے, میرے بھائیوں کے, میری عوام کے, میرے قوم کے اندر بھی ایک خدشہ, ایک تشویش ہے کہ ایسا تو نہیں ہے یہ جو میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جال ہے. تو ایسا تو نہیں کہ یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی میں جال ہے, اپنے یرغمالیوں کو ریلیز مطلب رہائی کروائے اور پھر دوبارہ جنوسائیڈ, وہی دوبارہ فلسطینیوں کا قتل عام غزہ کے اندر ہے.
اسی چیز کا ہمیں بڑا یعنی تشویش اس طرح, کیونکہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو آج ہو رہا ہے نا, یہ جو قیدیوں کا اسرائیلی جو قیدی ہے غزہ حماس کے پاس ہے, یہ تو ہونا تھا تو 1 سال پہلے. یعنی حماس تو اس چیز پر آمادہ تھی آج سے نہیں, 1 سال پہلے جی جی وہ ان کو ریلیز کرنے کے لیے تیار تھی. حماس کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور میں آپ کو سب سے چھوٹا مثال دے دوں, یہ قطر میں جو حملہ ہوا, کیوں حملہ ہوا اور کس پر حملہ ہوا, وہی وفد مذاکرات کے لیے تو بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو ریلیز کرنے کے لیے. تو اسرائیل کا جناب محترم, میں تو جب سے یہ سیز فائر کا معاہدہ ہوا ہے, میں ڈیلی بیسس پہ ہر ٹی وی پروگرام میں بھی یہ کہتا ہوں, we don't trust Israel, we don't trust Israel, ہمیں اسرائیل پر کوئی اعتبار نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. اور جلال بھائی ویسے بھی اب کتنی فیملیز واپس آ گئی ہیں, مجھے تو ان کے لیے بھی بڑی فکر ہو رہی ہے کہ وہ اتنے ہزاروں لوگ جو واپس آئے ہیں غزہ, تو خدا نہ خواستہ یہ ٹریپ ہوا واقعی تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے بہن اصل بات بتائیں آپ کو کیا ہے, ابھی جب خبر دیا جاتا نا کوئی بھی صحافی تو یہ جملہ یوز کرتا ہے, وہ فلسطینی لوگ, یہ جملہ, یہ فلسطینی لوگ اپنا گھر لوٹ کے جا رہے. کون سا گھر ہے, بالکل کدھر کے گھر, بالکل صحیح, کوئی گھر نہیں, کسی کا گھر نہیں بچا. جو جنوب میں تھے شمال کی طرف جا رہے, جو شمال میں تھے وہ اب جنوب کی دوبارہ واپس, لیکن ان کا کوئی گھر نہیں ہے. بس وہ فرق اتنا ہے کہ وہ اپنا خیمہ جہاں انہوں نے لگائی ہے, جہاں سیف زون کہا جا رہا تھا, کوئی سیف زون غزہ میں تو تھا ہی نہیں ہے ویسے, لیکن جو سیف زون کا جگہ ہے, علاقہ ہے, وہاں سے اپنا خیمہ اٹھا کے اپنے گھر کی ملبہ کے اوپر رکھے گا. یعنی میری عوام کی, میری قوم کی جو تکلیفیں ہیں وہ ابھی ختم ہونے والے نہیں ہیں, کئی سال. ابھی تو غزہ کو صاف کرنے میں میرے بہن جی بالکل ایٹ لیسٹ اٹ نیڈ 15 years, بس یہ اقوام متحدہ کا رپورٹ ہے. لیکن بس یہ خیر ابتدا ہے, یہ آغاز ہے, اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی یہ جو صورتحال بہتر, اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تو یہ جناب معاملہ ہے, ان کو بھی یہی تشویش ہے, ہمیں بھی یہی تشویش ہے. بالکل ہم تو سب چاہتے ہیں کہ بس یہ امن ہے قائم ہی رہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک ایوری ون. تو ایک قیمتی میں آپ کو ضرور خبر بتا رہی ہوں کہ کراچی سے جو کرنگی کا ایریا جہاں ہم ہے, یہاں زمین سے سونا نکل رہا ہے. یہ ہم نے خبر سنی ہے, دیکھیے یہ سچ ہے گپ. زمزم سے پوچھتے ہیں, زمزم سے پوچھتے ہیں. بالکل, ایک ہوتا ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا, وہ بھی ہے شاید. زمزم بتائیں بھائی, کیا سونا نکل رہا ہے, کیسے پانی آنے کے بعد سونا آنا شروع ہو گیا؟ زہیب, اگر سونا یہاں سے نکلتا نا تو یقین کرے میں یہاں پر نہ ہوتی, میں بھی یہاں سے ریزائن کر کے یہاں سونا نکالنے بیٹھ جاتی. تو کازوے کے مقام پر اس وقت میں موجود ہوں, اور یہاں پر میں دیکھ رہی ہوں کہ شہریوں کی بڑی تعداد اس خبر کے بعد یہاں پر پہنچی ہے. اور وہ اب کیمرہ مین شفقت سے میں کہوں گی تھوڑا سا کیمرہ جو ہے نا وہ پین کر کے آپ کو دکھائیں. یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے پوری فیملیز گھروں کو تالے لگا کے یہاں پر آ گئی ہے, اور کھدائی کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اور یقین کریں آپ, یہ صبح 8 بجے آتے ہیں اور شام کے 4 سے 5 بجے یہاں سے جاتے ہیں کھدائی کرنے کے بعد. تو نکلتا کیا ہے میں یہ بھی بتاتی ہوں. نکلتا یہ ہے کہ اس میں جانوروں کی ہڈیاں وہ نکلتی ہیں, اور اس کے علاوہ تانبا نکلتا ہے, پیتل نکلتا ہے, لیکن سونا نہیں نکلتا. سونا نکلتا تو شروع کہاں سے ہوئی ہے جو خبر, یہ اڑائی کس نے خبر, کہاں سے شروع ہوا؟ کچھ تو دیکھا ہوگا نا کسی نے. یہ تو مجھے بھی, میں یقین کریں میں اسی بندے کو ڈھونڈ رہی ہوں. میں بتا رہا ہوں, ایک بندہ باہر کھڑا ہوگا, ایک بچہ اندر ہوگا, اس نے کہا ہوگا میرے سونے باہر آ جاؤ, سونا نکلو یہاں سے سونے. وہ بس وہ, اور وہی سونا ہے. نہیں, وہ اس نے بولا ہوگا میرے سونے باہر آ جاؤ, اور اس کے آس پاس کہیں کوئی میڈیا والا کھڑا ہوگا. ہاں بس اس نے کہا سونا نکلنا شروع ہو گیا. بٹ آنیسٹلی یہ لوگ اتنی دیر سے, ہڈیاں ہوتی ہے نا, ہاں ہڈیوں میں کیا ہوا, یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں جانوروں کی, اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے. 1 کلو جو ہے یہ تقریباً 100 روپے 150 روپے کی سیل آؤٹ ہوتی ہے.
चलो कुछ तो है। उससे क्या होता है, उससे दीगर अशिया जैसे कि ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल होती हैं वो हड्डियाँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि ये हड्डियाँ जादू में भी इस्तेमाल होती हैं। तो ये बड़ा खतरनाक काम है, क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पर 1.5-2 घंटे से नहीं समझो, अभी तो चले ये हो गया ना, जब ये खबर आई थी तब बहुत ज्यादा रश था ना, सब लोग पहुंच गए थे। अरे बहुत ज्यादा रश छोड़े, कैमरामैन शफकत ये दिखाएं, यहाँ पूरी आधी दुनिया ऐसे पर आबाद है, दूर दूर तक आप देखेंगे बाइकें भी खड़ी हैं, गाड़ियां भी खड़ी हैं, लोग लगे हुए हैं, देह मार 4.5 खुदाई किए जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ये तो किसी बिल्डर की अगर नजर पड़ गई ना तो उसे बना बनाया प्लॉट मिल जाएगा, जमीन सीधी कर देंगे। जमीन सीधी कर दो। बहुत शुक्रिया, सही काम करें, बोरियां दे दें, साथ साथ कचरा भी उठा के जो है ना थोड़ा साइड पे कर दें, सफाई हो जाए कुरंगी की। तेरी बिल्डर को मिलकर जमीन सीधी कर देंगे। सीरियसली कुछ नहीं कह सकते। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब थोड़ी सी खेलकूद की बातें करें, थोड़ी सी लाइट क्रिकेट बातें की हम बात करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट शुरू हो गया है। कल पहला दिन था, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 313 रन पाकिस्तान ने बना लिए हैं और ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी बैटर्स अच्छा खेल रहे हैं। शान मसूद जो कि कप्तान है, 76 रन उन्होंने बनाए हैं। फिर उसके साथ साथ इमामुल हक बड़े अरसे बाद वापस आए हैं और टेस्ट में तो खैर टेस्ट का हिस्सा थे, टेस्ट हो ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने भी 93 रन बना दिए हैं। रिजवान भी अच्छा खेल रहे हैं, सलमान अली आगा भी अच्छा खेल रहे हैं। भी है इसमें जी, मुझे लास्ट उनका है नहीं वो तो हमारी अभी बैटिंग की बात हो रही है, हम बॉलिंग जब बाद में आएगी तो उसकी बात होगी। अब्दुल वाजिद भट्टी साहब ने क्या बात है, वो होते तो कोई आती भी गॉसिप खबरें आती कुछ जी, अब्दुल वाजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये कैसा रहा पहला दिन का खेल, आपको कैसा लगा हमारे बैटर्स की परफॉर्मेंस? कैसी लगी? वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, नादिया आपका शुक्रिया। देखें 313 रन इस पिच पे 5 आउट हैं, तो मेरा ख्याल में बहुत अच्छा पाकिस्तान ने टोटल कर दिया है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने टॉस जीता तो उस वक्त एक्सपर्ट्स कह रहे थे 250 इस पिच पे बहुत स्कोर होगा। अब 313 रन बन गए, 5 विकेटें बाकी हैं, अगर मजीद 70-80 100 रन बन जाए तो पाकिस्तान ऑलरेडी ड्राइविंग सीट पर है। मैं थोड़ी देर पहले जोएब पिच रिपोर्ट देख रहा था, तो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल कह रहे थे कि लग रहा है कि ये 5वें दिन की पिच है। इसका मतलब है कि 90 ओवर्स के खेल के बाद इस पिच में बहुत ज्यादा तोड़फोड़ हो गई है, बहुत ज्यादा वेयर एंड टेयर अब हमें नजर आएगा। तो पाकिस्तान के स्पिनर्स नुमान अली और साजिद खान और प्लस सलमान अली आगा, उनके लिए आइडियल प्लेटफॉर्म है। देखें, अब से चंद हफ्ते पहले जब हम एशिया कप खेल रहे थे, उस वक्त बार बार बात हो रही थी पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की। अब सलमान अली आगा ने जो 50 रन बनाए हैं वो एज ए प्लेयर बनाए हैं, लेकिन शान मसूद ने ऊपर से जाके जो 76 रन बनाए हैं, तो कप्तान का फ्रंट से लीड करना ये एक अच्छी चीज है। कि उसके बाद आप देखें शान मसूद और इमामुल हक की पार्टनरशिप, फिर मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की जो पार्टनरशिप है, इसमें बिल्कुल एक डिफरेंट चीज नजर आ रही है। कप्तान के फ्रंट से लीड करने से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस में भी हमें बहुत बेहतरी दिखाई दे रही है। सही, तो ये बड़ी साहब बिल्कुल अलग ही परफॉर्मेंस लग रही है। यानी T20 के लिए हम तैयार नहीं है और मॉडर्न डे क्रिकेट खेल अभी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत डिफरेंस है बैटिंग परफॉर्मेंस में। जी हाँ, एक तो बिल्कुल आपने सही तजज़िया किया। फिर हम क्योंकि होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो होम ग्राउंड पर बाज़ औक़ात आपको मीडिया का भी प्रेशर होता है, अपने जो क्राउड है उसका भी प्रेशर होता है। लेकिन मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले लोग ये बात कर रहे थे एशिया कप के बाद कि अब लोग बहुत नाराज हो गए, पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ना नहीं चाहते। किसी ने ये लिख दिया कि स्टेडियम पीसीबी ने बहुत सारी जगहों पर टिकट नहीं रखते, तो उसकी वजह ये है कि लोग अब पाकिस्तान क्रिकेट को देखना नहीं चाहते। लेकिन कल हमने जिस तरह कजाफी स्टेडियम में क्राउड को देखा, लोग फैमिलीज के साथ आ रहे थे, दूर दूर से लंबी कतारों में पैदल चलते हुए, तो इसका मतलब है कि क्रिकेट का जो जोश खरोश है, क्रेज है, वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन लोग पाकिस्तान क्रिकेट को जीत कर देखना चाहते हैं और
अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं जिसमें एक फाइट नजर आए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हमने कुछ मैचेस में बहुत अच्छा पाकिस्तान को करते हुए देखा, बाद मैचेस में खासतौर पर इंडिया के खिलाफ जो मैचेस थे उसमें लगा कि पाकिस्तान की टीम बिल्कुल वन साइड हार रही है। तो इस तरह की चीजें जो है वो शायकीन को डिसार्ट कर देती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का ये 2 साल का साइकिल है जो है, पिछला जो 2 साल का साइकिल था, साउथ अफ्रीका चैंपियन बना, पाकिस्तान 10 टीमों में 10वें नंबर पर आया। तो आई होप कि यहाँ से अगर पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन को हराकर इस साइकिल का आगाज करे तो काफी कॉन्फिडेंस पाकिस्तान टीम में आएगा। जी माजिद भाई, एक अलग सा सवाल करूं कि अफगानिस्तान ने भी इंडिया को अपना बड़ा अब्बू बनाया हुआ है, तो आपको लगता है कि उनके देखा देखी अब आने वाले मैचेस में विद पाकिस्तान वो भी इंडिया को कॉपी करके कुछ पॉलिटिक्स उसमें लाएंगे, हैंडशेक नहीं करना, नहीं खेलना पाकिस्तान के साथ, कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है या ऑलरेडी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है? देखें, वो कहते हैं ना कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो अफगानिस्तान तो इस वक्त डार्लिंग बनी हुई है इंडिया की। लेकिन हमें एक और चीज देखनी है कि नवंबर के 3rd वीक में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान आना है। पाकिस्तान में लाहौर और पिंडी में एक ट्रायंगुलर सीरीज पीसीबी ने शेड्यूल की हुई है जिसकी डेट्स भी अनाउंस हो गई है। अब देख रहे हैं कि ये जो सियासी मामलात हैं जो हमने 2 दिन से जंग की सूरत-हाल देखी, तो हैंडशेक तो बात की बात, अब देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आती है नहीं है। मैं आपको आपने अफगानिस्तान की बात छेड़ी, एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि अफगानिस्तान की इस मौजूदा टीम के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो पेशावर में खेलते रहे, खैमा बस्तियों में पैदा हुए, लेकिन फिर आज जब हम उनको पाकिस्तान के खिलाफ देखते हैं तो पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी अपनी जगह, लेकिन अफगानिस्तान की एंटी पाकिस्तानी सोच जो है वो हमें ग्राउंड में भी नजर आती है और तमाशाइयों में भी नजर आती है। लेकिन हमने रिसेंटली जो मैचेस खेले हैं, अभी एक फाइनल था बड़ा फेमस शारजा में जिसमें मोहम्मद नवाज ने 5 आउट किए, छोटे स्कोर के बावजूद पाकिस्तान ने वो अफ्रीकी टूर्नामेंट जीता। आई होप कि क्रिकेट को क्रिकेट के हद तक रहने दें, अफगानिस्तान की टीम अगले महीने पाकिस्तान आए और वो सिचुएशन पैदा ना हो जो हमने हैंडशेक वाली भारत के खिलाफ देखी। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया उनको कहेगा कि जी आप बिल्कुल कहें हमने नहीं खेलना, और ये और वो सुन भी रहे हैं बड़े अब्बू की बहुत आजकल। जी हाँ, इंडिया ने इनको मामू बनाना है, इसका भी इनको पता चल जाएगा। बिल्कुल। भैया आज के ये जो टेस्ट मैच है इसकी मजीद थोड़ी बात करते हैं। मुझे बताएं, वेट एयर आप कह रहे हैं कि हो गई है विकेट पर, तो इसका मतलब साजिद और नोमान की परफॉर्मेंस अभी देखनी होगी कि वो किस तरह करते हैं। स्पिनर्स का किरदार इसमें बढ़ जाएगा, और अगर 100-150 रन और बना लेता पाकिस्तान तो फिर तो एक तरीके से 50% से ज्यादा मैच पाकिस्तान के हाथ में है। मेरे ख्याल में जोएब अगर 150 रन बन गए तो शायद पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में बैटिंग ना आए, क्योंकि पिच में ऑलरेडी टूट फूट का अमल शुरू हो गया है, बॉलर्स के जो फुट मार्क है उनसे रफ पैचेस बन गए। तो 150 रन का मतलब है कि अगर पाकिस्तान 30-35 ओवर मजीद इस पिच पे खेलता है तो पिच जो है मजीद खराब होगी। और अभी भी आज भी सनी डे है लाहौर में, धूप निकलेगी, धूप निकलने से भी क्रैक्स जो है वो बड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नोमान और साजिद को इससे आइडियल मौका नहीं मिलेगा। और लास्ट ईयर उन्होंने अपने आप को बनवाया, हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 टेस्ट सीरीज जीती, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 1-1 टेस्ट सीरीज ड्रॉ की, तो इन दोनों बॉलरों का उसमें मेन रोल था। तो उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका की टीम जिसमें उनके कप्तान बवूमा भी नहीं है, उनके जो नंबर 1 स्पिनर है महाराज, वो भी इंजरी की वजह से पहले टेस्ट में अवेलेबल नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए आइडियल मौका है कि पाकिस्तान एक बड़ा स्कोर करे और यहाँ से साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे। जी बहुत शुक्रिया। अब्दुल वाजिद भट्टी हमारे साथ है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और आज के मैच आ रहे थे। वैसे ये मैच हमारे हाथ में आ गया है। अच्छा, हाँ, अगर थोड़ा सा और बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी हो जाए तो पाकिस्तान ये मैच हरा देगा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को। मैं समझ देखिए बहुत अच्छी जल्द ही गुड न्यूज़ मिलेगी। ब्रेक लेते हैं, अभी तो आपको ये न्यूज़ दे रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस, बड़ी इंपॉर्टेंट अभी हम थोड़ा सा अब जाएंगे थोड़ा सा इंफोटेनमेंट की तरफ। बिल्कुल। और आपको दीपिका पादुकोण के साथ क्या हो रहा है वहाँ भारत में, किस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो उनकी गवर्नमेंट है वो उनके पीछे पड़ गई है कि मे बी दे हैव टू लीव इंडिया, बिल्कुल लाइक विराट कोहली एंड फैमिली।
تو اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں ڈاکٹر اقدس طارق جو کہ ہیرا مانی سے بہت ملتی جلتی ہیں لیکن کاؤنسلنگ کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس پہ ان سے ہم بات کریں گے ریگارڈنگ سم تھنگ ویری امپورٹنٹ آفٹر بریک. ایک بریک کے بعد واپس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور زہیب خبردار, اب وہ سیگمنٹ آ گیا جس کی میں ماسٹر تسی گال کرو. زہیب ہر چیز میں ماسٹر ہے, لیکن جب ڈراموں کی بات آتی ہے یہ وہ تو اس میں پھر آپ کو پتا ہے میرا ایکسپیرینس کچھ عرصے سے ذرا زیادہ ہو گیا اس پہ بات کرنا. بالکل, ہم تو مانتے ہیں بھائی, اس میں ایسی کیا بات ہے, آپ یہ ڈسکلیمر کیوں دے رہی ہیں؟ لیکن جو بتاؤں کچھ ابھی ڈرامے ہمارے اتنے اچھے بن رہے ہیں جس میں بڑے آپ کے امپورٹنٹ اور ایسے سوشل ایشوز پہ بات ہو رہی ہے جس پہ پہلے اتنے کھل کے بات ہوتی نہیں تھی, اور بڑے طریقے سے بہت تمیز اور خوبصورتی سے, اور سوال پھر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے ذہن میں, جیسے جمع تقسیم دیکھ کے جس میں بتایا گیا کہ جو فزیکل ابیوز ہے کزنز کے درمیان بھی ہوتی ہے, اور نہیں بڑوں کو پتا ہوتا کہ جی ایک ہی گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو کزنز رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹارچر بھی ایک کسی دوسرے کو ٹارچر بھی کر سکتا ہے کہ, اور اسی طرح دکھایا گیا کہ ایک جو میل کزن ہے ذیشان کے نام سے, وہ جو بچی ہے اس کو سدرا اس کے ساتھ بدتمیزی کافی عرصے سے کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ بچی ایک شیل میں بالکل چلی جاتی ہے. لیکن اب اس کے بعد کیا, جب فیملی کو پتہ چلا, اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا, تو اب فیملی جو جوائنٹ فیملی جو بڑے ہیں وہ اب کچھ کیا کریں اس کا, چلو جی اس کو ہاسٹل بھیج دو, اور لانگ ٹرم اس کا سلوشن یہ کہ دونوں کی شادی کرا دو. یہاں یہ سوال اٹھ گیا, پہلے تو بات کو ختم کر دو. اس شادی دا سلوشن جو آپ اپنے ابیوزر کے ساتھ, ہراسر کے ساتھ کوئی لڑکی اب ساری زندگی گزارے اس ٹراما کے بعد, یہ سوال ہے. بالکل ایسے. اور جو نام بڑا جمع, یعنی جمع ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں, اور تفریق بھی ہے, اور تقسیم پھر کیسے ہوتے ہیں. رائٹر سے بات کرتے ہیں, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جنہوں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا اور اتنی خوبصورتی سے لکھا ہے. ثروت نذیر, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے ثروت, بہت بہت پیارا ڈرامہ لکھا آپ نے, جمع تقسیم, سادہ صاف فیملی کا ڈرامہ, بہترین لائنز اینڈ سچویشنز. تو مجھے پلیز بتائیے گا یہ جو آپ نے اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, اور اچھا ساتھ میں انٹروڈیوس کرا دینا, میں یہی سوچ رہا تھا بھائی آپ ہیرا مانی ہے, نہیں لک لائک ہے ہیرا مانی کی ہے, اور ڈاکٹر اقدس طارق ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر اقدس, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے نادیہ, میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی بات کریں گے, ریلیشن شپ مینجمنٹ میں یہ بڑی اچھی ویڈیوز بناتی ہیں. واپس میں ثروت جی آپ کی طرف آتی ہوں کہ یہ جو اگین یہ جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کہ جی کزنز میں ابیوز, ہراسمنٹ, اس پہ ذرا بات کیجیے گا, اور پلس اس کا سلوشن جو بڑے سوچ رہے ہیں کہ شادی کر دیں بچوں کی. اچھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ جوائنٹ فیملی پہ پہلے بھی بہت سے ڈرامے بنتے رہے ہیں, اور موسٹلی جوائنٹ فیملی کے اوپر ایک پازیٹیو نیریٹو لیا گیا ہے. لیکن میں جب میں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا تھا تو میں اس کے اگینسٹ لکھنا چاہتی تھی, اور میں چاہ رہی تھی کہ اس میں جو نو ڈاؤٹ کہ جوائنٹ فیملی میں رہنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں, لیکن اس کی جو مسائل ہیں وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں کیے گئے تھے کبھی, اور ہمیشہ اس کو بڑی لائٹ ہارٹیڈ وے میں ہمیشہ جوائنٹ فیملی کی ساری چیزوں کو دکھایا گیا تھا. ایک ہیپی گو لکی ایک فیملی ہے, بہت سے لوگ مل کے رہ رہے ہیں. لیکن جب میں نے یہ آئیڈیا کنسیو کیا اور میں نے اس کے اوپر لکھنے کا سوچا, تو مجھے تھا کہ اس میں بہت سی قباحتیں بھی ہیں جن کو ہمیں ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے. اور سب سے جو ایک میجر جو مجھے ایک اس کا لگ رہا تھا ایلیمنٹ, وہ تھا یہ کزنس کے بیچ میں ہیراسمنٹ کا جو ایشو ہے. کہ صرف بڑوں کی پرائیویسی نہیں کمپرومائز ہوتی, جو جوان ہو رہے ہیں بچے وہاں ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے. مائیں اس قدر بزی ہوتی ہیں ہاؤس ہولڈ میں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے, حالانکہ ان کے نظروں کے سامنے ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کا ذہن کبھی اس طرح جاتا ہی نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جی بھائی ہے, کوئی بات نہیں, بات مان لو, جاؤ اس کو یہ دے آؤ, وہ تنگ کر رہا ہے, چھیڑ ہے, بچی بول نہیں پاتی. بالکل. اور چونکہ میں نے راستہ کو جو کریکٹر دکھایا وہ دراصل ہے بھی ایسا کہ وہ بہت سبمسو سی ہے, اور وہ ہمیشہ گھر کے کاموں میں اتنی بزی ہے, اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اسے اپنے بچوں کو سنبھالنے کا اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. اور وہ کچھ, اور ہمیشہ اس طرح کے کریکٹر جو ہوتے ہیں تھوڑے جو سبمسو ہوتے ہیں, وہ کچھ پروف بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, اور وہ ان کے پاس کیا ہوتا ہے. اس پہ ایک تنقید آپ پہ یہ ہوگی کہ بھائی آپ جوائنٹ فیملی کے خلاف بات کر رہی ہیں, جیسے لوگ یہ اس کو اس طرح بھی پرسیو کریں, تو اس کو کیسے آپ نے جسٹیفائی کیا
اپنی جی جی تحریر بالکل, میں. یہ آپ یہ ڈرامہ ایک بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے, اور ہم اس میں ابھی صرف 10 ایپیسوڈز اس کی ہوئی ہیں, تو ہم اس کا سلوشن بھی بالکل میں نے دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے اس کو بالکل نگلیکٹ کر دیا کہ پیرنٹس کی ہمیں عزت نہیں کرنی چاہیے, پیرنٹس کو چھوڑ کے بچے چلے جائیں, ایسا بالکل نہیں ہے. رسپیکٹ دکھائی, میں نے بہت رسپیکٹ دکھائی ہے اس میں. اور ابھی آگے جب کہانی چلے گی, ظاہر میں ڈسکلوز تو نہیں کر سکتی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا سربت جی پھر واپس اس سوال کی طرف آئے گا کہ اس میں بڑوں نے سلوشن نکالا بچوں کے. آپ نے اس فیملی پہ ذرا غور کیا ہوگا, وہ بڑے ایک روایتی سے گھرانہ ہے ان کا, اور جو ان کو بیسٹ سلوشن اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. لیکن آگے کیا ہوگا وہ تو آپ کو نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے وہ دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے ود ان فیملی کوئی ابیوز ہوتا ہے تو سب کیا سوچتے ہیں, سب سے پہلا یہی آتا ہے کہ جن کی شادی کرا دی جائے. عزت کا ایک سوال آ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ لڑکی ذات کی ایک بہت بڑا وہ جو ایک ہے, لڑکی ذات ہے تو اس کو کہاں سے بھی رشتے ملیں گے, اور یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. اور جو بڑے جو ایک روایت پسند گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے پاس جو بیسٹ ایک سلوشن ان کو لگتا ہے وہ یہی لگتا ہے کہ جی ان بچوں کی شادی کرا دی جائے. لیکن ظاہر ہے آگے جو ڈرامہ بڑھے گا, آپ کہانی انفولڈ ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا اس میں. لیکن یہ ایک میں ان لوگوں کی سوچ کو ایک آئینہ دکھاتی جا رہی ہوں کہ آپ اگر اس طرح کر رہے ہیں تو یہ کوئی بیسٹ سلوشن نہیں ہے. ہمیں اپنے بڑوں کو سوچنے کی ضرورت ہے, بہت اپنے خیالات و نظریات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. اور لیکن ایسا گھر ہے, اچھے پیسے والے کھاتے پیتے لوگ ہیں, ایک جو ہے آٹومیٹک مشین جو ایک مصیبت ہے. بالکل 3 بیٹے ہیں اور ان کی سہولت کے لیے ایک آٹومیٹک مشین نہیں آئے گی کہ جی ہمارا یہ جو اس سے تقسیم ہو جائے گا, گھر تقسیم ہو جائے گا گھر. اصل میں ایسے بہت سے ہاؤس ہولڈ ابھی بھی پائے جاتے ہیں, اور میں سوچ نہیں سکتی تھی یہ لکھتے ہوئے کہ مجھے اس قدر یہ ریلیٹیبلٹی کا اتنا زیادہ لوگ اس سے ریلیٹ کر جائیں گے, اور ابھی تک لوگ اس طرح کی سچویشن سے پھنسے ہیں. سربت جی آپ نے اس میں آپ نے مذہبی پہلو بھی دیا ہے ایک سوال کے طور پہ. جی ہاں, بڑا کلیئر کر کے, وہ بھی بولڈ سٹیپ تھا, بٹ بالکل سربت جی ہمارے ساتھ ہی رہی ہے کہ جی جوائنٹ فیملی سسٹم کا کیا حکم ہے اسلام میں, مذہب میں کیا ہے, اور ایک لڑکی کے اوپر کیا جو ہے. ہمارے ملک کی جو معاشیات ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے, لوگ اکنامیکلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے کہ ہر کوئی الگ گھر افورڈ کر سکے. لیکن جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, جب وہ بھی اس روایت اور اس فرسودہ رسموں میں پھنسے رہتے ہیں, اور اس کو مذہب سے جوڑتے ہیں, ظاہر ہے مس پرسیپشن لوگوں کا یہ ہے. بالکل اکٹھے رہنے میں بڑے فائدے ہیں, بڑی برکتیں ہیں. کوئی انفارمیشن ہے وہ انہوں نے بتایا ہے کہ سوال کیا اور بچی نے جواب دیا اس کو. جی ڈاکٹر اقدس سے بھی بات کریں گے نا. بالکل, وہ بھی ڈاکٹر اقدس تو اس بارے میں ظاہر سوشل سائنسز کے بارے میں بات بھی کرتی رہتی ہیں, ان کا سوشل میڈیا بھی. یہ جو ڈرامہ ہے اس کی یہاں بات کریں, اسی پرابلم کا ڈاکٹر اقدس کہ یہ اگر کزنز کے بیچ میں اگر بدتمیزی ہو کہ جی میل کزن نے فیمیل کو ایک دفعہ نہیں کئی بار جو ہے اس کو ابیوز کیا, ہراس کیا, اور پھر بڑوں کو جب پتا چلتا ہے تو وہ شادی کا کہہ دیتے ہیں, از دس the solution? Thank you so much Nadia first of all for having me, and thank you so much for اتنے امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے کی, کیونکہ یہ ایک بہت ریئل ایشو ہے اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اس بارے میں بات ہی نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں اس بارے میں یقیناً بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں, اگر آپ نے اس ڈرامے کو شروع کی ایپیسوڈز دیکھی ہو تو وہ بچی بہت ڈری ہوتی ہے, اور ایون جو باہر سے ماورا حسین آئی ہیں وہ بھی کچھ ہی دن میں ریئلائز کر لیتی ہیں کہ شی از ناٹ لکنگ ویل. وہ بچی ڈپریسڈ لگ رہی ہے, وہ اداس لگ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ ایز اے مدر جو ہے وہ اتنی بار اس بچی کے ساتھ یہ ہوا, اتنی بار یہ ہوا, تو ایز اے پیرنٹ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو شروع میں ہی اس ابیوز سے بچائیں. جیسے ہمارا روٹی کپڑا مکان ہر چیز ایجوکیشن سب کچھ ہماری ایز اے پیرنٹ ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کو دینا, ویسے ہی اپنے بچوں کی عزت کی اور ان کی مینٹل ہیلتھ کی حفاظت کرنا بھی پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے. اور اس معاملے میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. جب آپ کو شروع میں پتہ چلتا ہے نا, آپ نے اگر دیکھا وہ بچی کیوز دیتی ہے کہ وہ بھائی بہت بدتمیز ہے, ذیشان بھائی, اور وہ جو والدہ ہے وہ کہتی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, بڑوں کے بارے میں ایسے بات نہیں کرتے. آئی تھنک کہ والدہ کو یہ ڈسمس کرنے سے پہلے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ بیٹے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں تو وہ سنتے تو ہیں نہیں. اقدس اگین ٹیل می کہ اس شادی دا سلوشن, اگر ایسے 2 کزنز کے بیچ میں شادی ہو جائے اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے ابھی یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ لڑکا کتنا سدھرا ہے,
ठीक है, मैं सोसाइटी को लेके भी कह रही हूँ, बहुत सारे घरों में ऐसा हुआ है और वो इसको मामले को उनको सोल्यूशन ये लगा बच्चों की शादी कर दो। नहीं, और उनको ये लगा सोल्यूशन, बिल्कुल, अगर जिनकी शादी करवाई गई उनकी तो आपने राय नहीं दी। लड़की अगर अपने अब्यूजर के साथ शादी कर ले, उसकी क्या जिंदगी आगे गुजरेगी? देखिए, इसमें तो लड़की से पूछना पड़ेगा ना कि वो शादी करना भी चाहती है उससे या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहती तो बात खत्म हो गई वहीं पे, राइट? और ये फैमिली वैसी है नहीं कि ये पूछेगी, ये फैमिली के बड़े करवा देंगे। सरवर जी, ये यानी आपने जो तहरीर किया है, इसका मकसद एक ये भी है कि वालिदैन का माइंडसेट तब्दील करने की अभी जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, वालिदैन का माइंडसेट बिल्कुल चेंज होना चाहिए और जो नए दौर के तकाजे हैं उनको समझना चाहिए। और फोर्सफुली आप किसी को भी अपने साथ कब तक रख सकते हैं? हम हमेशा जब यंग एज में हमें लगता है कि हमें रोक टोक ना हो, लेकिन जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो वही वालिदैन चाहते हैं कि अब सब बच्चे जो हैं हमारे साथ रहना शुरू कर दें। और ज़ाहिर है मैं आगे की कहानी आपको ज़ाहिर है नहीं उस तरह बता सकती, लेकिन इसमें मैंने कहीं भी बुजुर्गों की डिसरिस्पेक्ट नहीं बताई। लैला का जो कैरेक्टर है वो बहुत पॉजिटिव और बहुत ही एक सुलझी हुई लड़की का, जो कि बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत पढ़ी लिखी है और नए दौर की बच्ची है, लेकिन वो बहुत ही मैंने उसको सुलझा हुआ एक कैरेक्टर दिखाया है। बहुत ज्यादा जो चाहती है फैमिली के साथ मिलजुल के रहना। जी, और वो तो चाह रही थी कि वो उनके सब के दरमियान में रहे, लेकिन कोई उसकी एप्रिसिएशन ही उसको नहीं मिल रही थी। तो वो इंसान तंग आ जाता है, थक भी जाता है कि आप, और आजकल की लड़कियों में इतनी वाकई हिम्मत नहीं है कि वो मुसलसल आपको उस तरह एप्रिसिएशन ना मिल रही हो और आप फिर भी सबके दिल जीतने की देखिए ना, एक जॉइंट फैमिली में अगर कुछ जो बच्चे अपनी बीवियों के साथ रह रहे हैं, वो भी एक यूनिट है, उनकी भी एक मर्जी और जिंदगी है कि वो कोई भी चीज लेना चाहे, खाना चाहे, करना चाहे, तो वो अगर ना कर सके तो उनका घर कैसा? हम भी बच्चियों को वो माहौल नहीं देते कि वो खुशी से रहे जॉइंट फैमिली में, उनको वो स्पेस नहीं देते कि आप जब कोई बच्ची हमारे घर में आती है तो हमें लगता है कि वो कोई 24-25 साल की लड़की नहीं, कोई बहुत बड़ी बुजुर्ग खातून है जिसे सब कुछ आता होगा। वो भी तो एक हमारी उसी तरह जो हम अपनी बच्चियों को भेजते हैं। और मैंने एक कंपैरिजन दिखाया भी नुदरत आपा के थ्रू कि वो अपनी बेटी जो है वो अकेली रहती है, लेकिन वो भाइयों को चाहती है कि सब इकट्ठे मिलजुल के रहें। ये भी एक हमारे सरवत जी बड़ा इंटेलिजेंट आपने दिखाया कि वो जो बच्चा है ना, उसको खुद जो है ना सबक मिल रहा है, हॉस्टल जाती है, अब उसकी क्लास शुरू हो गई है। लेकिन इसमें कुछ लोगों ने कहा कि ये सही सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जाहिर है हमें कारमा जरूर दिखाना होता है ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिले, तभी तो समझ आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सरवत जी। बिल्कुल, यानी आपने ये कोई फिक्शन, ये यानी रियलिटी बेस्ड ड्रामा है, ऑब्जर्वेशनल बेस्ड, और इस माशरे बहुत ही रियलिटी पे रख के लिखा है। बिल्कुल इसमें कोई ओटीटी चीजें नहीं है। इसमें मैंने बहुत कोशिश की है कि जो चीजें हो बिल्कुल ऐसी हो, और जो इस घराने का जब ज़ीशान का पता चलता है उसका रिएक्शन भी मैंने बहुत रियल दिखाया है, बहुत रियल, कोई भी कुछ भी नहीं लग रहा कि होते हैं ओवर है, अंडर है, बेहतरीन लिखा है। जी जी। नहीं, लेकिन मसला ये है कि जो टैबूज है माशरे के, ये इनको भी तो तोड़ना बहुत जरूरी है। ये एफर्ट अच्छी आपकी ड्रामे से ही होता है, ड्रामे से ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही। मेरी तो एक हम्बल सी एफर्ट ही है, बाकी अब लोग इससे कुछ सीखें। अगर कोई एक घराना भी इनके थ्रू सुधर जाएगा तो आई थिंक मेरी जी अचीवमेंट होगी। ये अक़दस को देखें जी, अब ये आपको कोई रिजेम्बलेंस लग रही है? मैं देख रही थी कि एक बहुत अच्छी बातें करती हैं अक़दस, बट यू बीइंग कंपेयर्ड टू हीरा मानी, और वो वायरल हो गया कि अरे हीरा मानी की तो बिल्कुल ही क्या कहते हैं, हम शक्ल हैं, लुक अलाइक है। तो वो कैसा लगता है कि जब आपको उनसे कंपेयर किया जाता है? बस ये मेरे लिए काफी एक नया एक्सपीरियंस था। पहले मुझे वैसे कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ, मैंने जब सोशल मीडिया बनाया तो उस पे कभी कभी आके कुछ ना कुछ लोग कह देते थे, एंड इट वाज वेरी एक बड़ी हैरानी की बात थी, क्योंकि सोशल मीडिया के स्टार्ट होने के बाद ये लोगों ने मुझे कहा था। जी। अच्छा, ये जो हम दिखा रहे हैं इन्हीं की दिखा रहे हैं अक़दस, ये नहीं, ये तो बिल्कुल आप लग रही है हीरा मानी। और ये बड़ा आपकी फैमिली में किसी ने नहीं कहा? आप कह रही सोशल मीडिया उनको नहीं? नहीं, कभी भी नहीं कहा। कैसे हो सकता है किसी ने कभी ना कहा हो कि मतलब देखने में आप आकी लगती है रामानी, बहुत ज्यादा, बहुत मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ने बाद में कहा था कि अच्छा हमने तो ऐसे सोचा ही नहीं कभी, मगर ये कि वाकई कभी नहीं कहा किसी ने। फिर आप आ जाना, एक्टिंग में आ जाए, हीरा मानी की डेट्स ना मिले, या वैसे भी तो आप आ जाए कैरेक्टर है। 10 एक्टिंग होगी, अगर ऑफर हो तो एक्टिंग करेंगी जी? एक्टिंग करेंगी अगर ऑफर हो? नहीं, इस तरह का मेरा प्लान नहीं है। जो वो कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। आई थिंक शी शुड कंटिन्यू व्हाटएवर शी इज डूइंग। जी जी। तो अच्छा अक़दस, आप कुछ अगर आखिर में कहना चाहेंगी रिगार्डिंग दिस, ये जिस हम इशू पे बात कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली कितना प्रैक्टिकल है आज के ज़माने में और कितना नहीं?
जी बिल्कुल, जैसे सरवत बात करी थी ना कि अक्सर ड्रामों में सिर्फ जॉइंट फैमिली के फायदे दिखाए जाते हैं। वाकई जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ ना कुछ फायदे हैं, मगर बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने इस ड्रामे के थ्रू जो रियल लाइफ इश्यूज बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं उनको हाईलाइट किया है। और उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप देखें ना कि जॉइंट फैमिली में अगर चीज़ों की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, अब वो जो नेगेटिव दिखाई हुई हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरिंग है और वो अपने अपनी स्मार्टनेस से चीज़ों को अवॉइड कर लेंगी, और तो फिर जाहिर है बाकी सब में एक रिजेंटमेंट और इश्यूज तो क्रिएट होंगे। इसलिए जॉइंट फैमिली में जब बहुत सारे बहन भाई इकट्ठे रह रहे होते हैं तो फिर बैलेंस मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और उस सिलसिले में यकीनन बड़ों को एक रोल प्ले करना चाहिए। ये कि भाई एक लड़की जो अभी कल आई है वो कह रही है उसको खाना नहीं बनाना आता, वो एक दिन में 40 रोटियां कैसे बनाएगी? आपने अगर उसको काम देना ही था तो आप उसको कुछ ब्रेकफास्ट का काम दे देते जो कि शायद उसके लिए कंपैरेटिवली इजीली मैनेजेबल होता, जो कि वो पहले से है जो है खवातीन, उनको अगर आदत है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके माहौल में आ जाती। मगर ऐसे किसी को बिल्कुल ही पुश कर देना इनटू समथिंग जो कि वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो फिर जाहिर है तो फिर वैसे खानदान का शिराजा बिखेरने की इब्तिदा तो फिर आपने खुद ही यहाँ से कर अच्छा दी ना। सरवत जी, आपने एक और बड़ी अच्छी चीज इसमें दिखाई कि जो लड़की की फैमिली है उसको भी दिखाया है कि वो भी बच्ची को जो है ना ज्यादा मतलब अप्रिशिएट नहीं करते कि वो एफर्ट कर रही है, वो मिलके रहना चाहती है। नहीं नहीं, तुम्हें इसलिए हमने नहीं पढ़ाया लिखाया था। तो वो भी एक फैक्टर होता है घर को तोड़ने में। जो है एक्सट्रीम्स दिखाई हैं। अगर जो कैस का घराना है अगर वो बहुत रवायत पसंद है, तो जो लैला का घराना है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। लेकिन मैंने उसमें भी दिखाया कि फ्लॉज उनमें भी हैं। उनमें भी ये नहीं है कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनमें कोई गलतियां या उनमें कोई खामियां नहीं होंगी। उनकी भी सोच थोड़ी सी इतनी सही नहीं है। तो मैंने यही बैलेंस दिखाया है कि ज़रूरी नहीं कि आप अगर एक रवायत पसंद हो या एक प्रोग्रेसिव ख़ानदान से हो तो आप बिल्कुल एक ऐसे इंसान है जो इसमें कोई ख़राबी या कोई उनकी सोच में कमी नहीं होगी। हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियाँ करते हैं। हम कहीं ना कहीं हम थोड़े से इगोइस्टिक हो जाते हैं, कभी हमें लगता है कि हम दूसरे से सुपीरियर हैं। तो लैला की जो वालदा है उनका ऐसा ही किरदार है। अच्छा सरवत जी, आपको किसकी परफॉर्मेंस बड़ी पसंद आ रही है? आप ये बताएं, आपने कैरेक्टर्स लिखे हैं तो सोचे होंगे कौन सा कैरेक्टर बड़ा सूट कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं? नहीं नहीं, सबकी तो है। एक दो जरा बताएं कि दो कैरेक्टर जिनकी एक्टिंग को बड़ी खास लग रही हो। नहीं बताएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैं ये वाकई सब बहुत अच्छा कर रहे हो किया है। लेकिन समझिए बहुत से ऐसे इश्यूज है जिस पर अभी लिखने की जरूरत है। और हमारा ड्रामा बिल्कुल बिल्कुल ही एक तरीके का ड्रामा हम दिखा रहे हैं। बहुत कम ऐसी चीजें आती हैं जिससे कुछ माशरे में रिफॉर्म्स लाया जाए। नहीं, आपने मेरे अगर प्रीवियस काम देखा हो तो मैं हमेशा इशू बेस्ड चीजों पे कोशिश करती हूँ कि लिखूं। दस्तक भी जो था वो भी एक इशू बेस्ड ड्रामा था और उसमें भी मैंने यही दिखाया था कि लड़की की जिंदगी तलाक के बाद खत्म नहीं हो जाती और अगर बच्चा है उसका तो वो दोबारा से जिंदगी शुरू कर सकती है। बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत से ऐसे ख्यालात हैं, ऐसी चीजें हैं जो में माशरे में बदलने की बहुत जरूरत है जी। और ड्रामा एक ऐसा मीडियम है जो कि बहुत ज्यादा देखा जाता है, पाकिस्तान में देखा जाता है, पाकिस्तान से बाहर देखा जाता है। तो हमें जब एक ऐसी हमारे पास टूल है तो हमें क्यों ना ऐसी उसके लिए यूज करें कि लोग रिफॉर्म्स के लिए यूज करें। खुश हैं जैसा ड्रामा बना है, जैसे डायरेक्टर ने बनाया है, जैसे कास्टिंग हुई है, जैसे शूट हुआ, यू आर हैप्पी? बिल्कुल खुश है आप? मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल। अली हम भी बड़े खुश हैं ड्रामा देख के। किया है और सब एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग किया। खास तौर पर बच्चों की तारीफ करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की। जाहिर है बाकी तो मुझे वो है अपनी फील्ड के वो हैं, लेकिन जो न्यू कमर्स थे और वो बच्चे हैं खास तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। थैंक यू। और जो एक इमोशन था उन्होंने बिल्कुल सही उसको स्क्रीन पे लेकर आए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। तो ये ड्रामे की बात हुई, डॉक्टर अख्तर साहब ने वक्त दिया और ड्रामे की जो राइटर सरवत नज़ीर साहबा ने बताया कि किस तरीके से इन्होंने क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या थी उनकी। मुआशरे को रिफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इस तरह के ड्रामे लिखना। बिल्कुल, और फैक्ट्स बताना। बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कल्चर ड्रिवन होती हैं, मज़हब से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता, तो मज़हब की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ड्रामास के ज़रिए हम बड़ी अच्छी आपको जो फैक्ट्स हैं इंफॉर्मेशन दे सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि लोग देखते हैं, सुनते हैं तो और समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। तो अब ये वक्त बदल रहा है, वक्त बदल रहा है और वक्त खत्म भी हो गया है शो का। बिल्कुल। अच्छा पता है, जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं अपसेट हो, ना कोलैप्स करे अगर बड़े थोड़े से ना इतने रिजिड ना हो, फ्लेक्सिबल हो और समझें
کہ جی بدلتے ہوئے اب ہر ایک کو یہی ہوتا ہے کہ جی بالکل میرا فیملی جو ہماری فیملی جڑ کے رہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن پھر اس کے لیے سب کی آپ ریکوائرمنٹ سمجھیں اور بدلتے ہوئے وقت کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ بالکل ضدی اور ریجڈ ہو جائیں نا پھر مسائل ہوتے ہیں. کلوزنگ کر لی ہم نے، شو کا وقت ختم ہو گیا. کل آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دیتے رہیے گا. نادیہ اور زہیب کو اجازت دیجیے. اللہ اللہ حافظ.